آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں جو سیدھا ہماری روزمرہ کی زندگی، ہماری فطرت اور ہماری روحانیت سے جڑا ہے۔ انسانی خواہشات اور دنیاوی آزمائشوں کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟ ایک ایسے دور میں جہاں اپنی ڈیزائرز پر قابو پانا شاید سب سے مشکل کام لگتا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر ان آزمائشوں کا اصل مقصد ہے کیا؟ چلیں سیدھا ٹاپک کے اندر چلتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک بہت ہی مشہور اور ڈیپ حدیث ہے کہ جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھپ رکھا گیا ہے اور جہنم کو دلکش خواہشات سے۔ یہ ایک لائن سچ پوچھئے تو اس پوری دنیا کی حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ آخرت کی منزلوں کو دنیاوی تجربات کے کس قدر کنٹراسٹنگ پیٹرن میں چھپایا گیا ہے۔ جو چیز بظاہر مشکل لگ رہی ہے وہ دراصل کامیابی کا راستہ ہے، اور جو بہت اٹریکٹیو لگ رہی ہے وہ ایک دھوکہ ہو سکتی ہے۔ آج ہم ان 6 پوائنٹس کو کور کریں گے: دنیا کی بڑی آزمائشیں، جنت اور جہنم کے راستے، فتنہ کا اصل مفہوم، نامحرم اور نگاہیں، نکاح کے ذریعے پاکدامنی، اور آخر میں میاں بیوی کا مقدس رشتہ۔ پہلا حصہ، دنیا کی بڑی آزمائشیں۔ قرآن کی سورہ آل عمران میں 6 بڑی دنیاوی آزمائشیں گنوائی گئی ہیں۔ ذرا ان پر غور کریں۔ خواتین، بیٹے، مال و دولت یعنی سونا چاندی جو آج کے دور میں آپ کی کرنسی ہے، نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی آج کی لگژری گاڑیاں، مویشی اور زمین یا پلاٹس۔ ان سب کی محبت انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ اس لسٹ میں خواتین کی آزمائش کو سب سے اوپر یعنی سر فہرست رکھا گیا ہے۔ یہ زندگی کے وہ ریئل ٹیسٹس ہیں جن سے گزر کر ہی ہمارا اصل کیریکٹر سامنے آتا ہے۔ دوسرا حصہ، جنت اور جہنم کے راستے۔ اور یہ کانسیپٹ ایک واقعے سے بہت اچھی طرح سمجھ آتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت اور جہنم کا دورہ کیا تو سوچئے کیا ہوا۔ شروع میں جنت اتنی شاندار اور پرکشش لگی کہ لگا ہر کوئی وہاں جانا چاہے گا، لیکن پھر اللہ نے اسے مشکل رکاوٹوں اور عبادات کی مشقتوں سے گھیر دیا۔ دوسری طرف جہنم شروع میں بہت خوفناک تھی، لیکن بعد میں اسے ایسی آسان اور پرکشش خواہشات سے کور کر دیا گیا کہ کوئی بھی آسانی سے ان کی طرف اٹریکٹ ہو جائے۔ یعنی برائی کرنا آسان ہے، لیکن نیکی کے لیے محنت اور سیلف کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تیسرا حصہ، فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے۔ عربی زبان میں لفظ فتنہ کا اصل مطلب ہوتا ہے ایک ٹیسٹ یا ایک آزمائش جو خدا کی طرف سے سیٹ کی گئی ہو۔ یہ ہماری عام بول چال یا پنجابی اور اردو والے فساد، لڑائی یا شرارت والے مطلب سے بالکل مختلف ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز فتنہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ چیز بذات خود بری ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اب دیکھیے، جو بات یہاں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ڈولیرٹی ہے۔ ایک طرف اسلامی تعلیمات خواتین کو دنیا کی سب سے بڑی آزمائش بتاتی ہیں، تو دوسری جانب صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں ایک نیک بیوی کو دنیا کی سب سے بہترین نعمت قرار دیا گیا ہے۔ سوچئے، ایک نیک شریک حیات صرف دنیا ہی نہیں سنوارتی بلکہ جنت تک پہنچنے کا ایک مضبوط ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ یہ خوبصورت بیلنس ہمیں سکھاتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ کیسا رزلٹ دے گا یہ ہمارے اپنے رویے اور نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چوتھا حصہ، نامحرم اور نگاہیں نیچی رکھنا۔ یہاں معاشرتی میل جول کی کچھ بہت ہی کلیئر باؤنڈریز بتائی گئی ہیں۔ پہلا اصول، نامحرم مرد اور عورت کا اکیلے میں ملنا منع ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق جب 2 نامحرم اکیلے ہوتے ہیں تو تیسری موجودگی شیطان کی ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو لوگ اکثر اگنور کر دیتے ہیں، صرف منگنی ہو جانے سے کوئی محرم نہیں بن جاتا، شرعی رشتہ صرف اور صرف نکاح سے قائم ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط، نظروں کی حفاظت ہے۔ اگر اچانک نظر پڑ جائے تو وہ پہلی نظر معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر پراپر ارادے کے ساتھ ڈالی گئی دوسری نظر اسٹرکٹلی منع ہے۔ پانچواں حصہ، نکاح پاک دامنی کا ذریعہ۔ تو اس سب کے بعد اہم سوال یہ ہے کہ پریکٹیکل سلوشن کیا ہے؟ حدیث میں نوجوانوں کو بہت کلیئر مشورہ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس فائنینشیل مینز ہیں، یعنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں، تو جلد شادی کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ آپ کی پاک دامنی محفوظ رہیں اور نگاہیں نیچی رہیں۔ لیکن اگر فی الحال مالی وسائل نہیں ہیں تو پھر روزے رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاکہ روزے کی برکت سے فزیکل ڈیزائرز کو نیچرل طریقے سے کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ اس حوالے سے کچھ سیریس سوشل ایشوز کی بھی نشاندہی ملتی ہے جن پر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اصول یہ ہے کہ نکاح کے بعد اور رخصتی سے پہلے مکمل ازدواجی تعلقات قائم کرنے سے گریز کیا جائے، ورنہ بہت سی پیچیدگیاں جنم لے سکتی ہیں۔
دوسرا بڑا المیہ ہمارے معاشرے کا یہ ہے کہ شادی کی تقریبات کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ یہ حلال نکاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ اور تیسری بات، جن کے پاس فی الحال فائنینشیل سٹیبلٹی نہ ہو، ان پر زبردستی شادی کا پریشر ڈالنا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا، بلکہ یہ صرف دو خاندانوں میں مزید جھگڑوں کا باعث بنتا ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ، میاں بیوی کا مقدس رشتہ۔ اسلام میں خاندان کی سب سے بیسک اور سٹرونگ فاؤنڈیشن میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ دنیا میں سب سے گہری محبت اسی رشتے کے درمیان رکھی گئی ہے۔ یہ رشتہ اتنا پاورفل ہے کہ جانتے، شیطان کی سب سے بڑی کامیابی اور اس کے تخت پر سب سے زیادہ جشن کب منایا جاتا ہے؟ جب کوئی شیطان میاں بیوی کے درمیان جدائی یا طلاق کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب یہ ایک رشتہ ٹوٹتا ہے تو پوری نسل، خاندان اور آخرکار پورا معاشرہ بکھر جاتا ہے۔ اب یہاں آ کر ایک بہت ہی خوبصورت اور حیران کن اسلامک کانسیپٹ سامنے آتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ جائز اور حلال ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ یعنی ایک نیکی شمار ہوتا ہے؟ جب صحابہ کرام نے یہ سنا تو وہ بھی حیران رہ گئے تھے کہ انسان اپنی ایک فطری ضرورت پوری کرے اور اس پر بھی ثواب۔ تو انہیں جواب دیا گیا کہ اگر یہی کام حرام طریقے سے کیا جاتا تو گناہ ملتا نا، اس لیے جب اسے حلال طریقے سے کیا جائے گا تو یہ بالکل اسی طرح ثواب کا کام ہے جیسے زبان سے سبحان اللہ کہنا۔ جو ہمیں اس آخری اور ڈیپ سوال تک لے آتا ہے، اگر دنیاوی خواہشات اور ڈیزائرز کو نیویگیٹ کرنا ہی لائف کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے، تو انسانی فطرت اور ان جذبات کو ایک نیکی یا چیریٹی کے طور پر دیکھنے سے ہمارا پورا اسپرچل ڈسپلن کس طرح بدل جاتا ہے۔ جب فطری خواہشات کو زبردستی دبانے یا انہیں گناہ سمجھنے کے بجائے نکاح جیسے پاکیزہ رشتے کے ذریعے ایک ثواب بنا دیا جائے تو لائف کو جینے کا اینگل ہی بدل جاتا ہے۔ کیا اپنی فطری خواہشات کو نیکی سمجھنا واقعی ہماری سوچ بدل دیتا ہے؟ یہ اس بات کا پروف ہے کہ دین ہماری فطرت سے لڑتا نہیں ہے، بلکہ اسے ایک بہترین سمت دکھاتا ہے۔ اسی تھاٹ پرووکنگ سوال کے ساتھ ہم اپنا آج کا وضاحتی جائزہ یہیں ختم کرتے ہیں۔